السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ آج ہم سورہ ہود میں جو نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے اسے ہم کوشش کرتے ہیں مکمل کر لیں، تو آج پیشنس رکھیے گا۔ چلیے ہم ڈائریکٹ آج شروع کرتے ہیں۔ اور جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کا مکالمہ ہوا وہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے دیکھا، اب ہم اس کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ جی تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا۔ قالوا انہوں نے کہا، فعل ماضی قاف واو لام مادہ ہم اس کا فاعل ہو گیا۔ قالوا انہوں نے کہا، کیا کہا؟ یا نوح، اے نوح، یہ مقولہ شروع ہوا، یا ندا اور نوح منادہ۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا، قد جادلتنا، قد فعل ماضی قریب کے لیے آ جاتا ہے، جادل یجادل مجادلتن باب مفاعلہ، اس کا مطلب ہوتا ہے بحث مباحثہ کر کے جھگڑا کرنا، یعنی دلائل کے ذریعے ایک دوسرے کے اوپر حاوی آنے کی کوشش کرنا۔ جادلتا فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ، انت فاعل نا مفعول۔ جادلتنا، آپ ہم سے یعنی مجادلہ کر چکے ہیں، فاکثرت جدالنا، اکثر یکثر بہت زیادہ ہو جانا، اکثر تا اس کا انتا ہو گیا فاعل، باب افعال سے اکثر تا جدالنا یہ مفعول ہو گیا۔ فاکثر تا جدالنا یعنی ہمارا جو بحث مباحثہ آپس میں وہ بہت ہو چکا، بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، یعنی بیسیکلی فاکثر تا جدالنا، آپ نے ہمارے جو بحث مباحثے کو بہت بڑھا دیا ہے۔ تو اب وہ چونکہ تنگ آ گئے تو انہوں نے کیا کہا، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ یہ عطا یاتی آنا اور اس سے امر کا صیغہ ہے تاتی۔ تاتی کو کیا کرتے ہیں ہم، اس کا تا ڈراپ کر دیتے ہیں اور یا محذوف ہو جاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے، ایتی۔ سو حمزہ چونکہ حمزہ جو ہے یہاں پر حمزۃ الوصل ایسے پیچھے فا کے ساتھ ملا دیے، فاتی، انتا اس کا فاعل ہو گیا، فاتی نا مفعول، ہمارے پاس لے آئیں۔ اب میں لے آئیں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ جو چیز لانی ہے وہ با حرف جر سے آ رہی ہے، تو یعنی وہ جو فعل متعدی تھا اس کو لازم، جو فعل لازم تھا وہ متعدی بن گیا۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، ما موصولہ، ما موصولہ بما تعدنا، وعد یعد، واو عین دال مادہ، وعد یعد باب ضربہ سے، تعدنا انت فاعل اور نا مفعول۔ فاتنا بما تعدنا، آپ لے آئیں اس کو جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ، ان کنت من الصادقین، ان شرطیہ، کنتا اس کا انتا اسم، من الصادقین اگر آپ سچوں میں سے نہیں، اگر آپ سچے ہیں تو وہ بات، وہ عذاب، بیسیکلی کیا ڈیمانڈ کی انہوں نے، عذاب کے وہ لے آئیں پھر آپ۔ سو قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ یہ نوح علیہ السلام یہاں پر اس کے فاعل ہیں، ہوا فاعل۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا انما یاتیکم، عطا یاتی، اب دیکھیں یہ یاتی ہے، یاتی فعل مضارع، ہوا اس کا لفظ الجلالہ اس کا فاعل، یہ ہو گیا فاعل، فاعل اللہ لفظ الجلالہ فاعل، یعنی یاتی با حرف جر جس کو لے کر آنا ہے، اور ہاں کیا ہے، وہ جس کا وعدہ کیا گیا۔ یاتی بہ اللہ، اللہ لے کر آئے گا اس کو، کم تم سب کے پاس، مفعول، ان شاء اگر اس نے چاہا، ان یہ شرطی اور شاء یشاء چاہنا، سو ان شاء فعل ماضی ہے، شاء اگر اس نے چاہا، وما انتم، ما نفی، انتم، وما انتم بمعجزین، ما نفی، انتم اسم ما، بمعجزین با حرف جر زائدہ تاکید کے لیے، معجزن روکنے والا، عاجز کر دینے والا، اسم الفاعل کا صیغہ، وما انتم بمعجزین مجرور جمع مذکر سالم کا صیغہ کہ تم ہرگز نہیں روکنے والے، یعنی اگر جب اللہ تم پر عذاب لائے گا تو پھر تم اس قابل نہیں ہو کہ تم اسے روک سکو گے۔ آگے فرمایا وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ۔ وَلَا يَنْفَعُ، لا فعل ماضی مضارع کے ساتھ، نفع ينفع، نون فا عین مادہ، نفع ينفع با فاتحہ سے فائدہ دینا، وَلَا يَنْفَعُ نہیں فائدہ دیتی یا دے گی، نصحی
میری نصیحت، یہ ہے ایکچولی فائل کس کا؟ ینفع کا. یہ نصح، یہاں پہ نصح جو لفظ ہے یہ حالت رفع میں ہے اور یا متکلم کی وجہ سے ہا کے نیچے زیر ہے. ولا ینفعکم مفعول، میری نصیحت تم کو کچھ فائدہ نہیں دے گی. ان اردت ان انصح لکم، ان شرطیہ، اردت فعل ماضی، انا فاعل، ارادہ یرید چاہنا. ان اردت، اگر میں نے ارادہ کیا، کس بات کا ارادہ کیا؟ یہ وہ پورا مفعول ہے اردت کا جو جو ارادہ کرنا ہے، ان مصدریہ، انصح انا فاعل، نصح ینصح، سو انصح سے یہ نصب ہوا ان مصدریہ کی وجہ سے، ان انصح لکم، کہ میں تم سب کو نصیحت کرنا چاہوں. یعنی ان اردت انصح لکم، اگر میں تمہیں نصیحت کرنا چاہوں، میری نصیحت تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گی اگر میں تمہیں نصیحت کرنا چاہوں. کیوں فائدہ نہیں دے گی؟ کیوں فائدہ نہیں دے گی؟ ان، پھر آگے آ رہا ہے ان کان اللہ یرید ان یغویکم، ان شرطیہ، کانا یکون، اللہ یہ اسم کانا ہے، اللہ لفظ الجلالہ اسم کانا ہے، اور یریدو یہ خبر و کانا ہے. یریدو ان یغویکم یہ مفعول ہے یریدو کا، اور یریدو کا جو فاعل ہوا ہے وہ راجح ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. سو ولا ینفعکم نصحی، میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. ان اردت انصح لکم، چاہے میں اس کا ارادہ بھی کروں تمہیں نصیحت کرنے کو، کہ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ. یریدو، غوا یغوی، غین واو یا مادہ باب ضربہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ کرنا. اغوا یغوی باب افعال سے، اغوا یغوی، اغوا یغوی، ان یغویکم، سو یہ نصب ہوا ان کی وجہ سے، کم مفعول. آگے ہوا ربکم و الیہ ترجعون، ہوا مبتدا، ربکم خبر، وہ تم سب کا رب ہے، و اور الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹنے والے ہو، مجہول کا صیغہ، نائب الفاعل انتم، اسی کی طرف تم سب لوٹنے والے ہو. اب یہاں سے سلسلہ کلام جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑتا ہے. ام یقولون افتراہ، ام بلکہ، یہ قریش کے لیے ہو گیا، یقولون فعل مضارع، ہم فاعل، ام یقولون افتراہ، کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے. یہ آج پہلے آ چکی ہے، یعنی یہ حصہ کہ جو قرآن افتراہ میں ہو مفعول قرآن مجید ہے، کہ قریش یا کفار جو تھے وہ کیا کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام یقولون افتراہ، وہ تو کہتے ہیں اسے گھڑ لیا ہے. قل آپ کہہ دیجئے، انت فاعل امر کا صیغہ، ان شرطیہ، ان افتریتہ، افترا یفتری، افتریت فعل ماضی، انا فاعل، ان افتریت اگر میں نے اسے گھڑا ہے، ہو مفعول، یہ ہے قرآن، پس فعلی اجرامی، اجرام افعال کے وزن سے مصدر آ رہا ہے، اجرام کا مطلب ہوتا ہے جرم، فعلی پس مجھ پر میرا جرم ہے، وانا بریء اور میں بری ہوں، بری الذمہ ہوں، انا مبتدا خبر، بریء من حرف جر، ما موصولہ، ما تجرمون اجرم یجرم باب افعال، یعنی جو جرم تم سب کرتے ہو اس سے میں بری ہوں. یعنی فعلی اجرامی، اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ میں نے اسے گھڑا ہے تو وہ میرا جرم ہے، اس کا وبال مجھ پر، اور وانا بری اور میں بری ہوں، مما تجرمون جو کچھ تم جرم کرتے ہو. تو یہ بیچ میں ایک بات ہے، اسے یعنی بیسیکلی اسے بعض دفعہ جو ترکیب والے ہیں اسے جملہ اعتراضیہ کہتے ہیں، کہ واقعہ چل رہا تھا بیچ میں ایک مختلف سینٹنس آیا. آگے لے کر چلتے ہیں اسے جی. تو آگے بات چل رہی ہے، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. وَأُوحِيَ وحی کیا گیا، نائب الفاعل ہوا، وحی کیا گیا، اوحیہ، اوحا یوحی، اوحیہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، الی نوح متعلق کے فعل ہو گیا، نوح علیہ السلام کی طرف وحی کیا گیا. کیا وحی کیا گیا؟ وہ یہ ہے جو پورا جملہ انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، یہاں تک یہ پوری بات ان کو وحی کر دی گئی. ہوا لن یؤمن من قومک، وہ کیا وحی کیا گیا؟ یہ وہ ہے. سو لن یؤمن، لن فعل مضارع کے ساتھ اس کو نصب کر دیتا ہے، آمن یؤمن ایمان لانا، یہ یؤمن نصب ہو گیا، کہ لن یؤمن ہرگز ایمان نہیں لائے گا، من قومی کا، من قومی کا متعلق فعل ہو گیا، آپ کی قوم میں سے ہرگز ایمان نہیں لائے گا، الا سوائے اس کے کہ
من قد آمن جو ایمان لا چکا ہے، یعنی اب تک جو ایمان لا چکے ہیں بس یہی لانے تھے اور مزید کوئی ایمان نہیں لانے والا. انہو لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، من موصولہ، قد آمن فعل ماضی ہوا اس کا فاعل اور وہ من کے لیے کہ الا من آمن جو ایمان لا چکا ہے. پس فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لائے نہیں، ابتعس یبتعس باب افتعال سے، بیسیکلی با حمزہ اور سین مادہ ہے باب افتعال سے. سو فلا تبتئس انت فاعل مجزوم ہے، یہ آپ ہرگز افسردہ اور پریشان نہ ہو، بما كانوا يفعلون، کس بات سے پریشان ہونا ہے؟ ما موصولہ، کانو ہم اس کا اسم یہ خبر ہے کانو کی، بما كانوا يفعلون جو کچھ وہ کر رہے ہیں آپ ان کی ان باتوں سے پریشان مت ہو. آگے اور حکم دیا گیا، یہ مزید وہی کیا کی گئی، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ صَنَعَ يَصْنَعُ، صَنَعَ يَصْنَعُ با فتح سے، امر کا صیغہ انت فاعل، یہ زیر ملانے کے لیے دی گئی چونکہ آگے معرف باللام اسم آ رہا ہے، اور یہ فلکا کشتی مفعول ہو گیا وَاصْنَعَ کا. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، فلکا اور کشتی بنائیے، بِأَعْيُنِنَا یعنی ہمارے سامنے، وَوَحْيِنَا، سو وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ہماری نگاہوں کے سامنے، أَعْيُنِنَا بِأَعْيُنِنَا یعنی یا نگاہوں سے مراد ہے کہ ہمارے سامنے کشتی بنائیے، وَوَحْيِنَا اور ہماری وحی کے ذریعے، یعنی بِأَعْيُنِنَا وَبِوَحْيِنَا، یہاں پر با حرف جر، یہ واو جو عطف ہے وہ با حرف جر کا اثر ادھر لے کر آ رہا ہے، اس لیے یہ وحی ہو گیا، بِوَحْيِنَا ہماری وحی کے ذریعے. یعنی کشتی کے بنانے کا طریقہ بھی آپ کو وحی کیا جائے گا کہ کشتی کیسی بنانی ہے، تو پھر سوچیں کیسی کشتی بنی ہوگی. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، لائے نہیں، خاطب یخاطب خطاب کرنا، باب مفاعلہ، خاطب یخاطب مخاطبتاً، تخاطبنی، تخاطب انت فاعل یعنی آپ لائے نہیں ہے، لا تخاطب آپ خطاب نہ کیجئے گا، نی مفعول مجھ سے، کس بارے میں؟ فی الذین ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، ظالم فعل ماضی، یعنی جو ایمان نہیں لائے، جو ظالم ہیں ان کے متعلق آپ میرے ساتھ کوئی کلام نہیں کریں گے، اللہ نے منع فرما دیا. انہم مغرقون، ہم اسم انا، اور یہ خبر مغرقون، مغرقن یہ اسم المفعول کا صیغہ کہ وہ غرق ہونے والے ہیں، جو مذکر سالم خبر ہے انا کی. آگے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ صنع يصنع بنانا، یصنع فعل مضارع ہوا فاعل، یہ نوح علیہ السلام کی طرف کہ نوح علیہ السلام، الفلک مفعول، یصنع الفلک کہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، اور ہوتا کیا ہے، کلما جب جب بھی، وین ایور، کلما کا مطلب ہوتا ہے جب جب بھی، وین ایور، کلما مر علیہ ملأ، ملأ فاعل مرہ، مرہ یمر گزرنا، ٹو پاس بائی، قریب سے گزرنا، مر علیہ، علیہ میں ہا یہ فاعل یصنع یعنی نوح علیہ السلام کی طرف، مر علیہ ملأ من قومہ یعنی ان کی قوم میں سے جو سرداران تھے جب ان کے پاس سے گزرتے تھے اور وہ مست کشتی بنا رہے ہوتے تھے، ساخروا منہ، ساخرہ یسخر باب سامیہ سے، ٹھٹھا کرنا، مذاق اڑانا، وہ ان کا مذاق اڑاتے. ساخروا فعل ماضی، ہم اس کا فاعل، قال ہوا فاعل نوح علیہ السلام، ان تسخروا منا، ان شرطیہ تسخرون کا نون ڈراپ ہو گیا، مجزوم ہوا، سو تسخروا انتم اس کا فاعل، ان تسخروا اگر تم مذاق اڑاتے ہو، منا ہمارا، فإنا نسخر منکم پس نحن اسم انا، نسخر فعل مضارع، نحن فاعل، ہم مذاق اڑائیں گے، منکم کما تسخرون جیسا کہ تم مذاق اڑا رہے ہو، اس کا انتم فاعل، تسخرون فعل مضارع جو مذکر حاضر کا صیغہ، متعلق فعل نسخروا، یعنی قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، جیسے تم آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. آگے چلتے ہیں بات کو لے کر، جی تو بات آگے چلی، فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، فسوف تعلمون ان قریب تم جان جاؤ گے، تعلمون فعل مضارع، انتم فاعل، کیا جان جاؤ گے،
من یاتیہ عذاب یخزیہ کہ من یاتی اتا یاتی آنا یاتی فعل مضارع ہو گیا، عذاب اس کا فاعل ہوا، اور یہ ہا جا رہا ہے من کی طرف، من موصولہ۔ من یاتیہ عذاب، کس پر آتا ہے عذاب؟ من یاتیہ عذاب یخزیہ، یہ عذاب کی صفت ہے، کیسا عذاب؟ یخزیہ، یا یہ یخزی، جی یخزیہ۔ سو من یاتیہ عذاب، کس پر آتا ہے عذاب؟ یخزیہ، کیسا عذاب؟ رسوا، اس کو رسوا کر دینے والا عذاب۔ یخزیہ، اخزا یخزی، یہ ہوتا ہے ذلیل و خوار کرنے والا، رسوا کرنے والا۔ سو خا زا یا مادہ، اخزا یخزی باب افعال میں سے، یعنی ذلت و رسوائی والا عذاب، اور یہ ہا پھر واپس اس من کی طرف کہ وہ اسے رسوا کر دینے والا ہوگا۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور حل یحل باب ضربہ سے اس کا مطلب ہوتا ہے حلال ہو جانا یا کھل جانا۔ یحل علیہ عذاب مقیم، مرکب توصیفی ہے عذاب مقیم، قائم ہونے والا عذاب۔ ویحل علیہ عذاب مقیم، قائم ہونے والا عذاب اس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا۔ یہاں پہ کیا بہرحال حل یحل کا مطلب یہ ہوتا ہے حلال ہو جانا، کھل جانا۔ سو یحل علیہ عذاب مقیم، مقیم یعنی قائم ہونے والا عذاب، ہمیشہ کے لیے قائم ہونے والا، جو پھر روز قیامت میں ہوگا۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، عذاب مقیم مرکب توصیفی، فاعل ہے یحل کا۔ آگے ہے حتیٰ اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ اذا جاء امرنا، جاء یجیء آنا، امرنا ہمارا حکم، حتیٰ اذا جاء امرنا یہاں تک کہ ہمارا حکم آ جاتا ہے۔ وفارت التنور، فارا یفور، فا واو را مادہ، اس کا مطلب ہوتا ہے بھڑکنا۔ وفارت تنور، تنور تنور جو ہم اردو میں کہتے ہیں، یہ فاعل ہو گیا۔ یہاں تک کہ ہمارا حکم آ جاتا ہے وفارت تنور، اور تنور بھڑک اٹھتا ہے۔ یہاں تنور بھڑک اٹھنے سے مراد زمین ہے کہ زمین پانی ابلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ قلنا فعل ماضی نحن فاعل، ہم کہتے ہیں احمل، حمل یحمل باب ضربہ سے بوجھ اٹھانا۔ سو احمل یہاں پہ سوار کرنا، اٹھا لینا۔ احمل انت فاعل امر کا صیغہ، فی ہا، یہ ہا کون ہے؟ یہ فلک ہے، کشتی مؤنث ہے۔ سو قل نحمل فیہا، ہم نے کہا احمل فیہا، تم اٹھا لو، فیہا اس میں، من کل زوجین اثنین، ہر ایک میں سے جوڑا جوڑا، من کل زوجین اثنین، ہر ایک میں سے جوڑا جوڑا اٹھا لو، یعنی ایک مادہ اور ایک نر۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں سوار کر لو، یعنی گھر والوں کو بھی اٹھا لو۔ الا سوائے اس کے کہ من سبق علیہ القول، یہ بیچ میں سے مستثنا کیا گیا کہ سوائے من موصولہ سبق یسبق، اس کا مطلب ہوتا ہے سبقت اختیار کر جانا، پہلے ہو جانا۔ القول فاعل ہے سبق، علیہ میں ہا من کی طرف جا رہا ہے، یعنی الا من سبق علیہ القول، سوائے اس کے جس کے بارے میں ہمارا حکم پہلے آ چکا ہے، یعنی جو کافر ہیں۔ اور ومن آمنا، اور اسے بھی ابھی دیکھیں اس واو عطف اور یہ واو عطف، ان کا وہی ہے قل نحمل فیہا، یعنی اپنے گھر والوں کو، گھر والوں میں سے، ومن آمنا اور جو ایمان لایا، من موصولہ، آمنا فعل ماضی کا صیغہ، اس میں سے مستثنا کیا۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، یعنی اپنے گھر والوں کو اٹھا لیں سوائے ان لوگوں کے جن پر ہمارا حکم پہلے گزر چکا ہے، یعنی وہ ایمان نہیں لائے، وہ عذاب کے مستحق ہیں، جس میں ان کا بیٹا بھی تھا۔ آگے بات چلتی ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، ما نفی کا، آمن فعل ماضی، اور نہیں ایمان لایا معه ان کے ساتھ، یعنی ان پر، الا سوائے اس کے قلیل، یعنی قلیل ایکچولی فاعل آمن ہے، لیکن حصر کا مفہوم کہ تھوڑے ہی تھے جو ان پر ایمان لائے۔ آگے فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب اس قالہ کا فاعل ہوا نوح علیہ السلام ہے، انہوں نے کیا کہا ان لوگوں سے جن کو سوار ہونا تھا؟ راکب یرکب باب سامیہ سے، ارکب راکب یرکب، ارکبو انتم اس کا امر، انتم اس کا فاعل ہے، امر کا صیغہ ہے، ارکبو تم سب سوار ہو جاؤ، فیہا اس میں،
بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ بیسیکلی مجری، جرا یجری سے مجری، اسم الفاعل کا صیغہ چلنے والی، سو وہ کشتی ہے، بسم اللہ مجریہا، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے، وہ مرساہا، اور اس کا ٹھہرنا ہے، ارسا یرسی سے یہ اسم الفاعل کا صیغہ مرسا، اور اس کا ٹھہرنا ہے، ان ربی لغفور الرحیم، ربی مرکب اضافی اسم انہ ہو گیا، اور لام مزاحلہ کا، دو خبریں ہیں، غفور الرحیم، یقیناً میرا رب بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ جی تو آگے بات چلتی ہے، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ۔ وَهِيَ تَجْرِي، وہ چل رہی ہے، جرا یجری، سو اس کا یہ جملہ اسمیہ بن گیا، فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ، کیا با حرف جر ان کو لے کر چل رہی ہے، بہم کون، وہ جو بھی کشتی میں سوار تھے، فی موجن، ایک موج میں، کل جبالی، کل جبالی، جبل ان کی جمع، یعنی پہاڑ کی طرح، پہاڑوں کی طرح کیا ہے، فی موجن کل جبالی، یہ کل جبالی یہ صفت ہے موجن کی، یعنی موجیں کیسی ہیں، پہاڑوں جیسی، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، کہ کیسی موجیں ہیں، پہاڑوں جیسی موجیں ہیں، اس میں وہ کشتی چل رہی ہے، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، نادا، پکارا، یہ نوح ابنہ، اصل میں نوحون ہے نا، تو وہ انہوں نے یہ نون اس کے اوپر لکھا ہوا ملانے کے لیے، نوحن یہ فاعل ہو گیا، نادا ینادی، باب مفاعلہ، فاعل یفاعل، نادا ینادی، پکارنا، ونادا نوح ابنہ، مفعول، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، وکان فی معزل، کانا ہوا اس کا اسم، وہ ابن ہو گیا، فی معزل، معزل کا مطلب ہوتا ہے کنارے پر، وہ کنارے پر تھا، وکان فی معزل، وہ ایک کنارے پر تھا، اور جو پکارا یہ وہ پکار ہے، یا بنیہ، یا ندا بنیہ، اے میرے بیٹے، ارکب، انت فاعل امر کا صیغہ، معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن، لائے نہیں، انتا اس کا اسم ہو گیا، تکونو کا تکون بن گیا، مع الکافرین، ولا تکن مع الکافرین، کافرین کے ساتھ ہرگز مت ہو، قالا، ہوا اس کا فاعل، وہ جو ان کا بیٹا تھا، اس نے کہا، سآوی، یہ یعنی ان قریب، آوی، آوا یاوی، آوا یاوی، یہ ہوتا ہے سہارا لے لینا، بیسیکلی آسرا کر لینا کسی کا، کہیں ٹھکانہ پکڑ لینا، سآوی، آوی فعل مضارع، انا فاعل، میں ٹھکانہ لے لوں گا یا میں سہارا لے لوں گا، الی جبل، ایک پہاڑ کی طرف، پناہ لینا، آوا یاوی، اوا یاوی، حمزہ واو یا مادہ ہے، اوا یاوی، پناہ لینا، سآوی، میں پناہ لے لوں گا، الی جبل، کسی پہاڑ کی طرف، یعصمنی، آسیمہ یعصمو، اسما یعصمو، باب داربا سے، یعصمو فعل مضارع، نی مفعول، ہوا اس کا فاعل، اور وہ ہے پہاڑ، یعصمنی، وہ مجھے بچا لے گا، من الماء، پانی سے، یعنی یعصمنی من الماء، وہ جو پہاڑ ہے وہ مجھے پانی سے بچا لے گا، قالا، نوح علیہ السلام نے فرمایا، لا عاصم اليوم، عاصم سے اسم الفاعل کا صیغہ، لا عاصم اليوم، آج کے دن کسی قسم کا کوئی بچانے والا نہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، امر اللہ مرکب اضافی، اللہ، سوائے اس کے کہ من رحمہ، جس پر اس نے رحم کیا، من رحمہ، جس پر اس نے رحم کیا، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، حال یحول، حائل ہو جانا، بیچ میں آ جانا، ہا واو لام مادہ، حالہ فعل ماضی، ہوا فاعل، حال بینہم الموج، موج فاعل، حال بینہما، ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، ہوا یہ ابن ہوا، من المغرقین، وہ غرق ہونے والوں میں سے تھا، یعنی وہ غرق ہو گیا۔ تو اس کے بعد ہماری تھوڑی آیات رہ گئی ہیں، شاید زیادہ ہو گیا آج، بتائیے گا کامنٹ میں، زیادہ تھا تو میں اگلے جو واقعات ہیں ان کو بیچ میں سے کٹ کر دوں گا، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نو اٹ واز اوکے، سو ہم کنٹینیو کریں گے، آپ کے کامنٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جی تو ہوا کیا، وقیلا، جب یہ سارا معاملہ طے ہو گیا، قیلا، کہا گیا، کالا نہیں بلکہ قیلا، مجہول کا صیغہ، قیلا، کہا گیا، یا اردو، اے زمین، یا اردو، یا ندا اردو، اردن سے اردو ہو گیا، اے
زمین. ابلعی یہ با لام عین مادہ ہے, بالا یبلع اس کا مطلب ہوتا ہے نگلنا, نگلنا. یا اردو ابلعی یہ چونکہ مؤنث ہے نا تو تبلعین سے امر کا صیغہ ہے, نون ڈراپ ہو گیا, تا ڈراپ ہو گیا. ابلعی انتی اس کا فاعل, تو نگل جا, تو نگل جا. ما آکا مفعول, اپنا پانی تو نگل لے, یعنی اپنا پانی آپ زمین کو حکم دیا گیا کہ یہ جو پانی اس کے اوپر اتنا بھر گیا اب اس کو نگل جا. وَيَا سَمَاءُ اے آسمان, اقلعی اقلع یقلع, اقلع یقلع باب افعال سے ہے. اقلعی چونکہ یہ بھی یہ تقلعینا چونکہ یہ مؤنث ہے سما, اقلعی روک لینا, اقلعی تو تھم جا روک لے. وغید الماء غادا یغوض اس کا مطلب ہوتا ہے خشک ہو جانا, ختم ہو جانا, ڈرائی ہو جانا. وغید الماء نائب الفاعل اور پانی روک لیا گیا, خشک ہو گیا, یعنی اس کا مطلب کہ آسمان سے بھی پانی رک گیا اور زمین والا پانی بھی اس نے زمین نے نگل لیا, پانی کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا. وغید الماء وقضی الامر معاملہ تمام ہو گیا. قضیہ کا مطلب قضا اس نے فیصلہ کیا, قضیہ فیصلہ کر دیا گیا, امر یعنی معاملہ, وقضی الامر معاملہ تمام ہو گیا, معاملہ ختم ہو گیا. واستوت علی الجودی استوا یستوی قرار پکڑنا, رک جانا, ٹھہر جانا. استوا باب استفعال سے, استوت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ وہ ہے کون, وہ کشتی. استوت علی الجودی, جودی پہاڑ کا نام ہے. کشتی پہاڑی جو جودی پہاڑ تھا اس پر جا کر ٹھہر گئی. وقیلا اور کہا گیا بعدن للقوم الظالمین, دوری ہے للقوم الظالمین کس کے لیے, ظالم قوم کے لیے بہت دوری ہے. اس کے بعد چلیں میرے خیال ہے یہاں تک کافی ہے, کیونکہ آلریڈی کافی میں نے اس میں پش کر دیا آپ لوگوں کو. باقی انشاءاللہ ہم آگے لے کر چلیں گے. اس کے بعد مختصر نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ہے تقریباً آگے ہیں کتنی آیات, 5 آیات ہے, وہ انشاءاللہ ہم اگلے اس میں لیکچر میں کریں گے. اس کی تفسیر میں دیکھتا ہوں آپ کے ساتھ کیا شیئر کرنا ہے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں. یہاں پہ بیچ میں جو ایک جملہ اعتراضیہ آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بیان, اس قصے کے درمیان میں اس کی تاکید اور وضاحت کے لیے یہ جملہ معترضہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ کافر اور منکر بھی کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے اور اپنے پاس سے بنا لیا ہے. قل آپ کہہ دیجئے ان افتریتہ فعلی اجرامی, تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر ہے اگر میں نے گھڑا ہے. وَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تُجْرِمُونَ جو تم گناہ کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں. یعنی یہ چیز جعلی ہے یا از خود گھڑی ہوئی نہیں ہے, اور میں یہ جانتا ہوں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے اس کے لیے اللہ کے ہاں کیا سزا ہے. تو بیچ میں یہ آیت آئی تھی. اس کے بعد البتہ جو کل کے پوائنٹ اس میں ہیں اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی جو گفتگو ہوئی اور بعد میں انہوں نے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کی اور اللہ نے انہیں کیا جواب دیا. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. آپ کے کامنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں, ضرور کامنٹ کیجئے گا نیچے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس عمل کو اسی طرح جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو میرے ساتھ اسی طرح ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.